ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بے شک تم میں سے بروز قیامت میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ قیامت کے دن قرب مصطفیٰ چاہتے ہیں تو دنیا میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جس عظیم ہستی کا ہم نے ذکر کرنا ہے، ہم سب کو ان سے بڑا پیار ہے، اور ایک ایسی عظیم ہستی ہے کہ ایک ہی شخصیت میں اللہ پاک نے اتنے سارے کمالات عطا فرمائے۔ نارملی ہم کسی ایک شخصیت کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کی کوئی ایک اسپیشلٹی ہوتی ہے، کوئی دو ہوتی ہیں، تین چار اس کی خوبیاں ہوتی ہیں، مگر بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں جتنا پڑھتے ہیں، جتنا جانتے ہیں، عقل حیران ہو جاتی ہے۔ ایک طرف تو آپ تقوی اور پرہیزگاری میں اپنا ایک الگ مقام رکھتے ہیں، عبادت میں آپ کا مقام بہت بلند ہے، سنتوں پر عمل سبحان اللہ، لیکن جب آپ کی علم کی بات کرتے ہیں، آپ کی نالج کی بات کرتے ہیں تو بڑے بڑے مفتیان کرام، بڑے بڑے علماء حیران ہو جاتے ہیں کہ کسی ایک شخصیت میں اتنے سارے علوم کیسے جمع ہو سکتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ کو آج کی زبان میں سمجھاؤں تو کوئی شخص ایک یا دو تین چیزوں پر پی ایچ ڈی کر سکتا ہے، ماسٹرز کر سکتا ہے، مگر اعلیٰ حضرت کے بارے میں آتا ہے کہ 100 سے زائد علوم پر، 100 سے زائد برانچز آف نالج پر آپ ماسٹرز کا درجہ نہیں رکھتے تھے بلکہ اتھارٹی کا درجہ رکھتے تھے۔ اعلیٰ حضرت وہ شخصیت ہے کہ جن پر لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کی صرف ذات پر نہیں، آپ کی جو برانچز آف نالج ہیں، یعنی اعلیٰ حضرت کی فہم قرآن پر لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کے ترجمہ قرآن پر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کے علم حدیث پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، اعلیٰ حضرت کی شاعری پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے۔ یعنی آپ سوچیں کہ وہ خود شخصیت کتنی بڑی ہوگی کہ جس کی زندگی کے کسی ایک پہلو پر لوگ پڑھ رہے ہیں، تھیسس لکھ رہے ہیں اور پی ایچ ڈی حاصل کر رہے ہیں۔ تو اس سے اندازہ کیجئے کہ ایک مدرسے میں رہنے والی شخصیت جو دنیا کی کسی یونیورسٹی میں باقاعدہ طور پر نہیں گئے ہیں، مگر ایسے ایسے علوم اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائے، یہ خاص ایسا علم لدنی کا فیضان تھا کہ جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں، قلم اٹھاتے تھے تو علم کے دریا بہا دیتے ہیں۔ تو آج ہم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی اس عظیم فقاہت اور ذہانت اور فتاوی پر تو بات نہیں کر سکیں گے کیونکہ یہ بڑے بڑے علماء اور مفتیان کرام کا کام ہے۔ میں کچھ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی عادتیں اور بھی اس نیت سے بیان کروں گا کہ جب اللہ اپنے ولی کو اتنا بڑا مقام دیا اور ان کی ایسی کیا عادتیں تھیں جن میں سے کچھ ہم اپنائیں اور اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو قرآن پاک سے بڑی محبت تھی۔ اچھا، اللہ پاک جب کسی شخصیت سے بہت بڑا کام لینا چاہتا ہے نا تو اسے اپنے کرم سے چن لیتا ہے اور پھر ان کو غلطیوں سے بھی بچاتا ہے۔ 4 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت نے پورا قرآن پاک ناظرہ پڑھ لیا تھا۔ ایک بار قاری صاحب آپ کو پڑھانے آئے، قرآن شریف پڑھا رہے تھے، تو قاری صاحب مثال کے طور پہ پڑھاتے تھے زبر، اعلیٰ حضرت کی زبان سے نکلتا تھا زیر، دوبارہ پڑھایا ایک لفظ اس پہ زبر تھا، اعلیٰ حضرت کی زبان سے زیر ہی نکلتا رہا۔ آپ کے والد صاحب قریب بیٹھے تھے، آپ جانتے تھے کہ اعلیٰ حضرت ایک بار کوئی بات سمجھائی جائے نا اس کو ہمیشہ ریپیٹ ٹھیک ہی کرتے ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ احمد رضا ایسی غلطی بار بار کرے۔ جب کافی دیر تک یہ دیکھتے رہے کہ قاری صاحب جو پڑھاتے تھے اعلیٰ حضرت اس کے مقابل کچھ اور پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے کہا کہ قاری صاحب ایسا کریں کہ قرآن پاک کے اس نسخے کی جگہ کوئی اور نسخہ منگوائے۔ قدیم نسخہ منگوایا گیا اور جب نکال کر اس کو چیک کیا گیا تو وہاں وہی اعراب لگے ہوئے تھے، وہی لفظ موجود تھا جو اعلیٰ حضرت کی زبان سے نکل رہا تھا۔ یعنی اللہ کریم نے بچپن ہی سے ان کو غلطی سے محفوظ رکھا۔ یاد رکھیے اولیاء کرام کی بہت ساری اقسام، کچھ اولیاء وہ ہوتے ہیں جو پیدائش سے پہلے چن لیے جاتے ہیں، جن کو کہا جاتا ہے مادرزاد ولی ہیں، پیدا ہوتے ہی اللہ کے میری ماں کے پیٹ میں بھی ان کی کرامتوں کا ظہور ہو جاتا ہے۔ کچھ اولیاء کرام وہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے زندگی کسی اور انداز سے گزاری، مگر جب گناہوں سے توبہ کی اللہ کریم نے انہیں ولایت کا مرتبہ عطا فرما دیا۔ اچھا، یہ اولیاء کرام کا جو کیٹیگری ہے نا وہ ہمارے لیے بڑی یوں سمجھے کہ موٹیویٹ کرتی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ گناہگار آدمی بھی
اس سے اللہ راضی ہو جائے، وہ کوئی ایسا نیک عمل کر لے، اللہ کی رضا حاصل کر لے، اللہ اسے بھی اپنا ولی بنا دیتا ہے. اور ایسے بہت سارے واقعات ہیں. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ تو ڈاکو تھے مگر توبہ کی، اللہ نے ولیوں کا سردار بنا دیا. حضرت حبیب عجمی آپ سود خور تھے مگر بڑا طویل واقعہ ہے، آپ نے توبہ کی، اللہ نے اپنی ولایت عطا فرما دی. حضرت بشر حافی آپ شرابی تھے، آپ نے توبہ کی، اللہ نے آسمان ولایت کا چمکتا ستارہ بنا دیا. حضرت جنید بغدادی کے بارے میں آتا ہے کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، آپ ایک بہت بڑے گروہ ولایت کے سردار مانے جاتے ہیں مگر حضرت جنید بغدادی کے بارے میں آتا پہلوان تھے، کشتیاں لڑتے تھے مگر ایک سید زادے کی تعظیم میں لڑائی جان بوجھ کر ہار گئے ہیں. اپنی ہار مانی آل رسول کے لیے اللہ نے ان کو ایسی جیت عطا فرما دی کہ ولیوں کا سردار بنا دیا. تو یہ تمام باتیں ہم جیسے گناہگاروں کو موٹیویٹ کرتی ہیں کہ اللہ کی رضا والے کام کرتے رہا کرو اور اللہ سے مانگتے بھی رہا کرو، وہ بڑا کریم ہے. غوث پاک کے کئی ایسے واقعات ہیں کہ آپ نے تو چوری کرنے کو آیا تھا اور آپ نے ایسی نظر ڈالی کہ اسے ابدال بنا دیا، اسے کتب بنا دیا. تو ہمیں اللہ پاک سے مانگتے رہنا چاہیے. اللہ میرے پیر و مرشد کو سلامت رکھے. یہ واقعات جب نہیں پڑھے تھے نا تو شاید یہ اشعار سمجھ نہ آتے. امیر اہل سنت ایک بڑی پیاری التجا اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں کہ تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے، تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے، میرے غوث کا واسطہ یا الہی. اللہ سے ولی بننے کی دعا مانگ رہے ہیں. اچھا ہم نارملی یہ دعا نہیں مانگتے مگر کیا حرج ہے، میرا رب چاہے تو بنا سکتا. میں قابل نہیں یہ مانتا ہوں مگر میرا رب چاہے. ولی کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ ولی کہتے ہیں دوست کو. دوست جو ہے نا زبردستی نہیں بنتا. ہاں یہ بھی یاد رکھیے گا. ولایت جو ہے نا وہ کسبی نہیں ہے کہ بھئی یہ کورس کر لو تو ولی بن جاؤ گے، اتنی نمازیں، اتنے سجدے، اتنے روزے تو ولی بن جاؤ گے. نہیں، آپ کا کوئی دوست آپ کی زبردستی آپ کا دوست نہیں بن سکتا. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں ساری زندگی ساتھ رہتے ہیں، سارا زندگی ہمارے کام کرتے ہیں، دوست نہیں بنتے. کچھ ایسے ہوتے ہیں ایک بار ملاقات ہوتی ہے دل میں اتر جاتے ہیں. نہیں ہوتا آپ کے ساتھ؟ ساتھ رہنے والا دوست نہیں بنتا، دوسرے ملک میں رہنے والا دوست بن جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ دوستی چیز کچھ اور ہے، وہ دل سے ہو جاتی ہے اور جس سے چاہے ہو جاتی ہے. اللہ بھی جسے چاہے جب چاہے اپنا ولی بنا لیتا ہے. اس کا کوئی کورس نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے. اللہ جسے چاہے عطا فرمائے. لیکن کچھ وہ خوش نصیب ہیں اولیاء کرام میں بھی جن کو فرام دا چائلڈہڈ، کچھ کو تو پیدائش سے پہلے ہی اور کسی کو پیدا ہوتے ہی بچپن سے ہی ولایت عطا کر دی جاتی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ان خوش نصیبوں میں سے. he is chosen one, selected one. آپ کو سلیکٹ کر لیا گیا. اور سبحان اللہ بچپن کے ہی واقعات بڑے نلالے. اچھا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو جہاں قرآن سے بڑا شغف تھا. اچھا قرآن کا ایک تو حافظ قرآن نہیں تھے مگر قرآن پڑھتے بہت تھے، تلاوت بہت کرتے تھے. تو ایک بار آپ کو خطوط آیا کرتے تھے تو کسی نے خط میں آپ کو حافظ صاحب لکھ دیا. اچھا یہاں بھی سیکھنے والی بات ہے. ہمیں کوئی لکھ دے، اچھا ہم جیسے لوگوں کے ساتھ یہ بڑا پرابلم ہوتا ہے. ہم کہیں جائیں نا تو کوئی کہتے ہیں مفتی صاحب ذرا آئیے گا، حالانکہ میں تو مفتی نہیں ہوں. علامہ صاحب آئیے گا. علامہ تو ایک بہت بڑے عالم دین کو کہتے ہیں، میں علامہ بھی نہیں ہوں. اچھا بعض اوقات ہمیں کوئی حافظ جی کہہ دیتا ہے، لیکن نارملی لوگ جھوٹی تعریف پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں. چلو یار کوئی بات نہیں، بڑا ہی اچھا ہی سمجھ رہا ہے نا. نہیں، یہ شریعت کو محمود نہیں ہے. اگر آپ کی جو تعریف کی جا رہی ہے آپ نہیں ہے تو اس پہ خوش نہ ہو بلکہ بتا دیں میں وہ نہیں ہوں. اعلیٰ حضرت کو کسی نے حافظ جی لکھ دیا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لوگ میرے بارے میں اتنا اچھا گمان رکھتے ہیں کہ میں حافظ ہوں. تو اعلیٰ حضرت وہ سلیکٹڈ پرسنالٹی ہیں کہ آپ نے پتہ ہے قرآن کیسے یاد کیا؟ رمضان کا مہینہ تھا، اب عشاء کے وضو سے لے کر عشاء کی جماعت کے درمیان جتنا وقت ہوتا ہے نا، ایک پارے کی تلاوت کرتے تھے اور وہ پارا یاد کر لیتے تھے. اور ایک روایت کے مطابق اسی دن وہ پارا سنا بھی دیا کرتے تھے نماز کے اندر. 30 دن رمضان کے گزرے آپ حافظ قرآن بن چکے تھے. یہ فوٹوجینک میموری اعلیٰ حضرت کے پاس تھی کہ اعلیٰ حضرت خود فرماتے کہ میں کسی بھی کتاب کو ایک بار پڑھ لوں اب اس کا جو ایک ایک ورڈ ہے وہ میرے دماغ میں محفوظ ہو جاتا ہے. ایک بار ایک شخصیت بزرگ آیا آپ کے پاس، ان کے پاس ایک بڑی نایاب کتاب تھی. اعلیٰ حضرت نے کہا کہ مجھے کتاب پڑھنے کے لیے دے دیں. ان کو کوئی سفر پہ جانا تھا. کہا حضرت کل تو میری روانگی ہے. اتنی موٹی کتاب تھی. کہا بس ایک رات کے لیے دے دیں. ایک رات کے بعد جب صبح ان کے جانے کا وقت اعلیٰ حضرت نے کتاب واپس دے دی. کہا حضرت ایک رات میں پڑھ لی، پھر آپ کو کیسے یاد رہے گی؟ کہ اب اس کتاب کی ایک ایک سطر اور ایک ایک لفظ میرے ذہن میں محفوظ رہے گا. یعنی ایک بار، یعنی ہم کہتے ہیں سکیننگ مشین.
آج کے دور میں کیا ہے اسکین کرنا. علماء کرام جو آپ کے شاگرد تھے نا وہ کہتے تھے جب بڑے بڑے مسائل جب ڈھونڈ کے تھک جاتے نا، میں مسئلہ نہیں ملتا تھا. آج کل تو بڑا آسان ہو گیا، سرچنگ انجن آ گئے ہیں، ایک لفظ ڈالیں اپلیکیشن میں، وہ لفظ کون سی کتاب میں ہے وہ کمپیوٹر ڈھونڈ کے دے دیتا ہے، اپلیکیشن ڈھونڈ کے دے دیتی ہے. پہلے تو علماء ایک ایک مسئلے کو ڈھونڈنے کے لیے 100 کتابیں کھولتے تھے، پڑھتے تھے. یہ جو بزرگ بیٹھے نا ان سے پوچھے، پہلے فتویٰ پوچھنے جاتے تھے دارالفتہ تو 2 مہینے بعد جواب ملتا تھا کہ بھائی ہمیں پڑھنی پڑیں گی کتابیں. اب تو مفتی صاحب بھی ادھر بیٹھے بیٹھے سرچ مارتے ہیں تو فتویٰ پرنٹ ہو کے آ جاتا ہے سامنے. آسانی ہو گئی مگر وہ بھی تو وقت تھا نا. تو علماء کہتے ہیں کہ ہم کئی دن تک ایک حوالہ ڈھونڈتے، جب تھک جاتے نا تو ایک سرچ انجن تھا ہمارے پاس. ہم اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جاتے، کہتے حضور یہ مسئلہ نہیں مل رہا ہے. اعلیٰ حضرت پتہ یہ نہ کہتے تھے کہ فتاوی عالمگیری میں جا کے دیکھ لو، کہتے فتاوی عالمگیری جلد 3 صفحہ نمبر 12 صفحہ 70 نمبر 3 پر جا کر مسئلہ دیکھو. اور کہتے جو اعلیٰ حضرت فرماتے ہم وہ کتاب کھولتے اسی صفحے پر اسی جگہ پر وہ مسئلہ لکھا ہوتا. ایک ایسی میموری اللہ پاک نے سیدی اعلیٰ حضرت کو حافظے کی عطا فرمائی تھی. مگر سیکھنے کو مجھے اور آپ کو کیا ملا کہ جھوٹی تعریف پر خوش نہیں ہونا ہے اور قرآن پاک سے محبت رکھنی ہے. اب کیا ہوا، اب جب اعلیٰ حضرت کے فتاوی مشہور ہوئے، اعلیٰ حضرت کے علم کا فیضان بڑھنا شروع ہوا، اللہ خوش رکھے مفتی امجد علی اعظمی صاحب کو جو اعلیٰ حضرت کے بڑے ہونہار شاگرد بھی ہیں اور صدر الشریعہ بھی ہیں، جنہوں نے بحر شریعت لکھی ہے. خود عظیم مفتی ہیں مگر آپ اعلیٰ حضرت کے شاگرد تھے، خلیفہ اعلیٰ حضرت بھی ہیں. آپ نے کہا حضور آپ نے بہت سارے کام کر لیے، ایک قرآن پاک کا ترجمہ بھی عطا کر دیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا میرے پاس وقت کہاں ہے، تمہیں پتہ ہے میری کتنی مصروفیات ہیں، میں کیسے قرآن پاک کا ترجمہ لکھوں، ٹائم چاہیے اس کے لیے. تو انہوں نے کہا بس حضور کچھ بھی کرم کریں آپ بس ترجمہ قرآن دے دیں. تو اعلیٰ حضرت نے کہا ایسا کرو کہ روز میرے پاس آ جایا کرو اور تم کچھ آیتوں کی تلاوت کرنا، میں ترجمہ فی البدیہہ لکھوا دیا کروں گا. یعنی ترجمہ قرآن جو ہے نا وہ لکھنے کے لیے مفتیان کرام سے کبھی پوچھئے گا، ہر وقت کئی قسم کی تفاسیر قرآن سامنے ہوں تو بندہ ترجمہ قرآن کر سکتا ہے. مگر کنز الایمان جو دنیا کے ون آف دا بیسٹ اردو ترجموں میں ہے، صدر الشریعہ کہتے ہیں میں روزانہ عصر کے بعد کچھ دیر کے لیے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جاتا اور میں قرآن پاک کی کچھ آیتیں تلاوت کرتا، اعلیٰ حضرت مجھے فی البدیہہ زبانی ترجمہ لکھوانا شروع کرتے، میں اپنے ہاتھ سے ترجمہ لکھتا، مگر رات جا کر مختلف قرآن پاک کی تفسیروں کو کھولتا اور اعلیٰ حضرت کے ترجمے کو دیکھتا. مجھے ایسا لگتا کہ اعلیٰ حضرت نے کئی تفسیروں کا نچوڑ اور عطر عطا فرما دیا. اور آج بھی علماء کہتے ہیں کہ اردو زبان کا اگر سب سے شاہکار کوئی ترجمہ قرآن ہے تو وہ کنز الایمان ہے. مگر کنز الایمان لکھنے کے لیے جو وقت دیا اعلیٰ حضرت نے، کوئی ریسرچ سینٹر نہیں بنا، کوئی جناب بہت بڑی ٹیم نہیں تھی جس کے ساتھ مل کر اعلیٰ حضرت نے ترجمہ قرآن لکھوایا. میرے رضا کے سامنے تلاوت قرآن ہوتی جاتی، وہ زبانی ترجمہ بتاتے جاتے جو ترجمہ آج ہمارے سامنے موجود ہے. شاعر کہتے ہیں نا خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی. ہم کیوں اعلیٰ حضرت کی تعریف نہ کریں، ایسی پرسنالٹی ہیں، کمال دیکھیں. کچھ قرآن کی بات کی نا، اب آؤ کچھ حدیث کے بارے میں بتاتا ہوں. اعلیٰ حضرت کی حدیث پر نظر کیسی تھی، آپ کیسے انسائیکلوپیڈیا تھے. ایک بار آپ سے سجدہ تعظیمی کے بارے میں سوال ہوں. سجدہ تعظیمی کس کو کہتے ہیں؟ پہلے کی شریعت میں سجدہ تعظیمی حلال تھا. 2 قسم کے سجدے ہوتے ہیں، ایک سجدہ عبادت کے لیے ہوتا ہے، وہ تو ہمیشہ سے حرام رہا، اللہ کے سوا کوئی کسی کو کرے گا تو کفر ہو جائے گا. مگر تعظیم کی نیت سے پہلے کی شریعتوں میں لوگ بادشاہوں کو سجدہ کرتے تھے، اپنے ماں باپ کو تعظیم کے لیے سجدہ کرتے تھے. مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو آپ نے سجدہ تعظیمی کو حرام فرما دیا. اور وہ مشہور حدیث آپ سب نے سنی ہوگی، شوہروں نے تو زیادہ سنی ہوتی ہے، کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ اگر کوئی کسی کو سجدہ کرے تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے. اپنی بیوی کو سناتے بھی رہتے لوگ، تو یہ حدیث یاد ہوگی. تو بہرحال لیکن شوہر کو بھی بیوی سجدہ نہیں کر سکتی، ہاں یہ یاد رکھیے گا. تو اب سجدہ تعظیمی کے بارے میں اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ سجدہ تعظیمی جائز ہے کہ نہیں. اعلیٰ حضرت نے قرآنی آیات اور 40 احادیث کی روشنی میں ثابت کیا کہ غیر خدا کی تعظیم کے لیے سجدہ کرنا پہلی شریعتوں میں جائز تھا،
ہماری شریعت میں حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں سوال ہوا، لوگ کہتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دافع البلا یعنی مصیبت دور کرنے والا کہنا شرک ہے۔ چلو یہ بہت سارے مسائل کا بھی حل ہو جائے گا، مشکل کشا دافع البلا یہ کہنا شرک ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کے جواب میں 300 حدیثوں کے ذریعے ثابت کیا کہ اللہ پاک کی عطا سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دافع رنج و بلا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی خدمت پہ سوال ہوا، بعض لوگ کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اگر تمام نبیوں سے افضل ہیں تو قرآن و حدیث سے دلیل لاؤ۔ اعلیٰ حضرت نے ایسا ایمان افروز جواب لکھا کہ 100 حدیثوں سے ثابت کیا کہ اللہ پاک کے فضل سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ فرشتوں کی پیدائش کیسے ہوئی اس پر کلام کرتے ہوئے 24 احادیث ذکر کی۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام روز قیامت شفاعت فرمائیں گے، اس موضوع پر اعلیٰ حضرت نے 40 احادیث ذکر کی۔ داڑھی کی ضرورت اور اہمیت پر 56 احادیث ذکر کی۔ والدین کے حقوق کے متعلق جب سوال ہوا 91 حدیثوں کے ذریعے جواب دیا۔ سبحان اللہ، ختم نبوت کے بارے میں پیارے آقا اللہ کے آخری نبی ہیں، اعلیٰ حضرت نے 120 حدیثوں کے ذریعے سوال کا جواب عطا فرمایا۔ یعنی اس قدر نالج، اس قدر حدیثیں اعلیٰ حضرت کے سامنے رہا کرتی۔ سبحان